بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے پہلے حالت کفر پر تھے، بلکہ جنگ بدر میں وہ دشمنوں کے ساتھ شامل تھے۔ جب ان جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند کے زر میں آ گئے تو محبت پدری نے جوش مارا اور حضرت عبد الرحمن نے اپنا رخ دوسرے سمت کر لیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل گرم تھی۔ جنگ بدر کا ذکر چھیڑا تو حضرت عبد الرحمن نے جو اس وقت مشرف با اسلام ہو چکے تھے، اپنے جلیل القدر والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مندرجہ بالا واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میرے زر میں آ جاتے تو میں الہیت کے مقابلے میں محبت پیدری کی کوئی پرواہ نہ کرتا، کیونکہ مسلمان حق کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ہے، نہ باطل سے ڈرنے اور تعلقات میں پھنسنے کے لیے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک صاحب نے رزق کے لیے دعا کرائی، وظیفہ بھی دریافت کیا، پھر وظیفے کے بے اثر ہونے کا شکوہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ 2 ٹرک آمنے سامنے ہیں اور زور آزمائی ہو رہی ہے، کوئی راستہ نہیں دے رہا تو کوئی منزل تک پہنچے گا۔ ادھر وظیفہ جاری ہے، ادھر گناہ بھی جاری ہے۔ وظیفہ تو جالب رزق ہے اور معاصی برعکس تنگی رزق کا اثر رکھتے ہیں۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ظہر کے بعد دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آپ سے ایک آدمی ملے، انہوں نے پوچھا، نعمان، کیا آپ دکان بند کرنے جا رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں نے دکان بند کر دی ہے۔ پوچھا، کیوں بند کر دی ہے؟ فرمانے لگے، اس لیے بند کر دی کہ آج آسمان پر بادل آ گئے ہیں، روشنی پوری نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر کو کپڑے کی کوالٹی کی صحیح ججمنٹ نہیں ہوتی۔ میں نے دکان بند کر دی ہے تاکہ کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے خرید نہ لے، اسے دھوکہ نہ لگ جائے۔ ایک دکاندار اپنے کسٹمر کا کتنا خیرخواہ تھا۔ ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت فلاں بندہ میرا مخالف ہے، وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور ہر وقت میرے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے۔ اصل میں وہ حضرت سے اجازت نامہ مانگنا چاہتا تھا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ذرا مزہ چکھاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، حضرت، وہ مجھے برا بھلا کہتا رہتا ہے، وہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے۔ حضرت بھی اس کا انداز بیان سمجھ گئے، کیونکہ اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا عجیب جواب دیا، اس کو سونے کی روشنائی سے لکھنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا، اے دوست، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ کاش ہم اس اصول کو اپنا لیتے، اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اس کی برائی کو ختم کرنے کا باعث بن جائے۔ عمرولیس کا ایک غلام بھاگ گیا تھا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ لائے۔ وزیر کو اس سے ملال تھا، اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تاکہ دوسرے غلام ایسی حرکت نہ کریں۔ غلام نے عمرولیس کے سامنے زمین پر سر رکھ دیا اور کہا، جو کچھ میرے سر پر گزرے، جب آپ پسند فرماتے ہیں تو جائز ہے۔ جب حکم مالک کا اختیار ہے تو غلام خلاف مرضی مالک سے دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ اس خاندان کی نعمت میں پلا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت میں میرے خون کا مواخذہ میں آپ گرفتار ہو۔ اجازت دیجیے کہ میں وزیر کو مار ڈالوں، پھر اس وقت اس کے قصاص میں خون بہانے کا حکم فرمائیے تاکہ آپ مجھ کو حق پر مارے۔ بادشاہ کو ہنسی آئی، وزیر سے کہا، کیا مصلحت دیکھتا؟ وزیر نے کہا، اے دنیا کے مالک، مصلحت تو یہی دیکھتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ اپنے باپ کی قبر کے صدقے اس کو آزاد کر دیجیے تاکہ مجھ کو بھی یہ کسی بلا میں مبتلا نہ کرے، قصور تو میرا ہی ہے۔ ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے کہیں دور نکل گیا، وہاں اس کی ملاقات ایک دیہاتی شخص سے ہوئی۔ اس نے عزت و اکرام کا معاملہ کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، اگر تمہیں کبھی کوئی ضرورت ہو تو دارالحکومت چلے آنا۔ کافی عرصے بعد وہ شخص دارالحکومت آیا، دیکھا کہ بادشاہ مصلی پر بیٹھا دعا مانگ رہا ہے۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا، تم کس سے مانگ رہے ہو جبکہ تم خود بادشاہ ہو؟
اس نے بتایا کہ میں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا کہ جب تم بادشاہ ہو کر اللہ کے محتاج ہو تو میں بھی صرف اسی سے مانگوں گا، اور اب مجھے تم سے سوال کرنے کی حاجت نہیں۔ حضرت میمونہ بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں ایک راہب آیا تو انہوں نے راہب سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ہر وقت روتے رہتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہیں دین سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں لگتی تھی، اور اب یہ حال ہے کہ انہیں دنیا سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں لگتی، لہٰذا میں جان گیا ہوں کہ آج کل موت ہر نیک و بد کے لیے بہتر ہے۔ جب وہ راہب چلا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اے ابو ایوب، یہ راہب سچ کہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔